بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفرقین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہیں۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں جب اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے۔ تو کیا آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام حدود سے تجاویز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھیں جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دیے۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھے اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے، نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا، البتہ سنیچر کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی انہیں اجازت تھی۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتیں اور باقی کے 6 دن کم ہوتیں۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کی اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ سنیچر کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان حوض اور جال میں آ جاتیں تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی سب ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے، وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا
اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندروں میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے، اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔